حضرت مولانا سعید صاحب چندر سین پوری، ولادت غالباً 1900 میں ہوئی۔ آپ کا تعلیمی گھرانہ تھا، اس لیے ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کیے، اور پھر مدرسہ بشارت العلوم کا رخ کیا اور ثانوی تعلیم وہاں آپ مکمل کیے۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا، اور آپ کے اساتذہ میں سے حضرت مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہیں۔ آپ نے بخاری شریف اور دوسری کتاب صحاح ستہ میں سے بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے پڑھی۔ اس کے بعد آپ بشارت العلوم ہی میں تدریس کی خدمت کے لیے انتخاب کیے گئے، اور آپ نے بڑے بڑے فقیہ اور عالم ربانی کو پیدا کیا، جس میں سے کئی بڑے نام حضرت مولانا زبیر رحمہ اللہ، حضرت مولانا صابر مدنی چندر سین پوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب قاسمی چندر سین پوری، حضرت مولانا اہل اللہ قاسمی، اور ان کے علاوہ بہت سے ایسے آپ کے تلامذہ ہیں جنہوں نے اس بہار میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں اور ملک سے نکل کر کے پورے عالم میں دینی خدمات انجام دی، جس کی مثال ہمارے اس علاقے میں نہیں ملتی ہے۔ آپ کا مزاج کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا مزاج عمری تھا، جس امر پہ خاص طور سے دینی امور میں جب ڈٹ جاتے تھے تو آگے بڑھنے کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ سوچتے تھے، اور وہ اشدہم فی امر اللہ عمر کے مصداق تھے۔ یہ تحریر میری نہیں ہے اور میں اس کا کما حقہ تلخیص بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ عالم باصلاحیت حضرت مفتی محمد اللہ قاسمی کی تحریر ہے۔ ان کی تحریر بہت اچھی ہوتی ہے، جس عنوان پر وہ لکھتے ہیں تشنگی باقی نہیں رہتی ہے، اور بہت اچھی تعبیر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس مقالے کا عنوان دیا ہے کہ جس نے غنچوں کو کھلایا اور گل کو تر کر دیا، ان کے نوک قلم سے نکلی ہوئی تحریر قارئین کے سامنے یہ درخواست کرتی ہے کہ مجھے ضرور پڑھیے، اگر نہ پڑھے تو اپنی کم علمی کا گلہ نہ کرنا۔ وما توفیقی الا باللہ۔